صحیح مسلم نمبر 6593 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور غیبت کا مفہوم بیان فرمایا۔ غیبت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس طرح تنقید کرے جو اسے ناگوار گزرے، حالانکہ یہ سچ ہے، جبکہ غیبت کے مترادف ہے سوائے اس کے کہ قول صحیح نہیں ہے۔ ان گناہوں میں بنیادی طور پر تقریر شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں دوسری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے ہاتھ کے اشارے کا استعمال۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن پاک میں اسے مردہ لاش کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باب 49 آیت 12۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ گناہ ان اکثر گناہوں سے بدتر ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گناہ ہے وہ اس کی طرف سے معاف ہو جائیں گے اگر گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا شکار پہلے اسے معاف نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے مقتول کو بطور معاوضہ دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو غیبت کرنے والے کے گناہ اس کے غیبت کرنے والے کو دے دیے جائیں گے جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو جائے۔ یہ غیبت کرنے والے کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6579 میں ہوئی ہے۔ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیر قانونی نقصان پہنچانے سے خبردار کر رہا ہو اور اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی تیسرے فریق کے ساتھ کسی دوسرے کے خلاف شکایت حل کر رہا ہو، جیسے کہ قانونی مقدمہ، سب سے پہلے ان کبیرہ گناہوں کے برے نتائج کا علم حاصل کر کے غیبت اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو صرف وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے جو وہ خوشی سے اس شخص کے سامنے کہے، جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے جارحانہ انداز میں نہیں لیں گے۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں صرف اس صورت میں الفاظ ادا کرنے چاہیے جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہنے میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ مطلب انہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب کو ٹھیک کرنے پر توجہ دے، اور جب خلوص نیت سے کرے تو یہ اسے دوسروں کی غیبت اور غیبت کرنے سے روکے گا۔